جی صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ ساری قوم جا رہی ہو جناب والا حج کرنے کے لیے احرام باندھ کے، لیکن حضور کے پیارے نواسے ہاں جی جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام باندھ کے جناب والا کربلا کی طرف جا رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کے دین کو خطرہ بڑھ گیا۔ گھر بیٹھ کے بندہ جناب والا دین کو تو نہیں نہ بچا سکتا، گھر بیٹھ کے دین نہیں بچ سکتا، یہ یاد رکھیں۔ آقا اعلیٰ نبی شینا علیہ السلام نے ساری زندگی کے اندر 63 سالہ ظاہری زندگی مبارک کے اندر تم مجھے بتاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ صرف ایک حج کیا۔ 63 سالہ ظاہری زندگی کے اندر صرف ایک حج کیا جناب والا آقا اعلیٰ نبی شینا علیہ السلام نے، اور 27 غزوات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود جناب والا تلوار لے کے گئے۔ آقا اعلیٰ نبی شینا علیہ السلام صرف ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور 27 غزوات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کے گئے، تو جناب والا حاجی کی عزت ہے کائنات میں، پھر تلوار اٹھانا والا دہشت گرد کیوں ہے؟ سوال یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا اپنی ساری زندگی کے اندر، آج جو بھی حج کرے وہ قیامت تک کے لیے عزت والا ہے جناب، اس نے حج کیا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سنت ادا کرے وہ قیامت تک کے لیے عزت والا ہے۔ رسول اللہ نے 27 مرتبہ تلوار اٹھا کے جناب والا جہاد کیا، تو وہ مجاہد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا، رب کے راستے میں تلوار اٹھانے والا وہ دہشت گرد کیوں ہے؟ وہ عزت والا کیوں نہیں ہے؟ یہی تو وجہ ہے نا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی تلوار اٹھائی اور آقا اعلیٰ نبی شینا علیہ السلام نے پیارے اصحاب کی تلوار اٹھانے کی اجازت دی۔ بتاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ وہ پیارے اصحاب دہشت گرد تھے؟ پوری امت مسلمہ کے جناب والا سارے عالم دین، سارے اولیاء کرام، سارے ابدال غوث کتب سارے مل جائیں، جناب سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، حضور کے پیارے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، فرمایا جن کے گھوڑے جہاں سے گزر جاتے تھے اور وہاں سے جو گرد راہ اٹھتی تھی، رب تعالیٰ ان کی بھی قرآن کریم کے اندر قسم اٹھاتا تھا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، رب تعالیٰ صحابہ کے گھوڑے جہاں سے گزرے اور دھور اٹھے جناب والا، رب تعالیٰ اس کی بھی قسمیں اٹھائے، ساری دنیا کے غوث کتب ابدال مل جائیں وہاں اس گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سمجھ آیا نا؟ پھر حاجی کا کیا مقام؟ غوث کتب ابدال تو پیچھے رہ گئے۔ آقا اعلیٰ نبی شینا علیہ السلام کے پیارے اصحاب سے بتاؤ ذرا، ان کے ہاتھوں سے تسبیحیں ٹوٹی تھی؟ پیارے صاحب کے ہاتھوں سے تسبیحیں ٹوٹی تھی؟ آقا علیہ السلام نے ان کو تسبیحیں دی تھی پڑھنے کے لیے؟ نہیں جناب، تلواریں دی تھی۔ جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو دی تھی تلواریں دی تھی، صحابہ اس طرح چلانی ہے، صحابہ اس طرح چلانی ہے۔ لیکن جناب والا جس کی گھر بیٹھ کے ٹانگیں کانپ رہی ہوں، پھر وہ کہاں جائے گا؟ گھر بیٹھ کے جناب والا وہ جی یہ کیا ہوگا، باہر نکلے تو پولیس پکڑ لے گی، ہمارے اوپر FIR درج ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ گھر بیٹھ کے جناب والا جس کی یہ حالت ہو، بتاؤ تو صحیح وہ باہر نکل کے کیا کرے گا؟ اور یاد رکھیں قیامت تک کے لیے، اور آج تک نہ دین ان حاجیوں کی وجہ سے بچا ہے نہ قیامت تک بچے گا۔ دین جب بھی کوئی بچانے کے لیے آئے گا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا غلام آئے گا، آقا اعلیٰ نبی شینا علیہ السلام کی امت کا مجاہد آئے گا۔ لیکن تمہیں اور ہمیں کیا غرض اس دین سے جناب؟ ہم نے تو آنا ہے جناب عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے یا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، ہمیں کیا غرض کہ مولوی صاحب نے کیا بیان کرنا ہے، ہمیں کیا غرض کہ مولوی صاحب کا آج موضوع کیا ہے؟ ہم نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ جناب والا ٹائم کب ہو رہا ہے، 2 منٹ اوپر ہو گئے، 2 منٹ نیچے ہو گئے، ہم تو گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیا غرض دین کے ساتھ؟ ہم نے تو جناب والا وہ فرضی صرف سسٹم پورا کرنا ہے نا، بس 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور وہ جا رہے ہیں۔ اور نہیں ہوئے، جب تک دین کی حفاظت کے لیے تم کھڑے نہیں ہوگے تو کفار تمہارے سر کے اوپر چڑھ کر تم پر حملہ کریں گے۔ ہم تو یہی کہتے تھے شروع سے ہی کہ تلوار اٹھاؤ، تلوار اٹھانے کے اندر ہی عزت ہے۔ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت فقیر از لا الہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں سلطان ہو یا بادشاہ ہو، فرمایا اس کی قوت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے اندر ہے، دین اسلام کے اندر ہے۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں حس دین مصطفیٰ دین حیات زندگی غیرت بہیں قانون ثبات۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں امت مسلمہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، رسول اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، اسی کے اندر اس کی زندگی ہے، اسی کے اندر اس کی حیات ہے۔ لیکن جناب والا جب دین ہاتھ سے جاتا رہا، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا جناب، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آج غزہ تمہارے سامنے جناب والا ذبح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہاں جی غزہ ذبح ہو رہا ہے نا۔ چھری اٹھا کے جناب والا قربانی کے جانور پہ چلانا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے قربانی کے جانور پہ، کیونکہ وہاں سے گوشت ملتا ہے نا۔
لیکن اسلام کے لیے تلوار اٹھانا بڑا مشکل ہے. وہی چھرا لے کے جناب والا اسلام کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہے. قربانی کرنے کے لیے چھری چلانا آسان کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں سے گوشت ملتا ہے جناب, پیٹ بھرتا ہے. لیکن اسلام کے لیے وہی چھری چلانا بڑا مشکل ہے, کیونکہ وہاں خون اپنا دینا پڑتا ہے, وہاں اپنی گردن کٹانی پڑتی ہے, وہاں اپنا گوشت دینا پڑتا ہے. بس جمعہ کے لیے آؤ یا نماز عید کے لیے آؤ تو کم از کم آپ یہ پیغام تو لے کے جایا کرو نا یار. آپ کی دیدیں ہوتی ہیں, آپ کا دماغ ہوتا ہے گھڑیوں کی طرف کہ ہم نے نماز پڑھ کے جانا ہے, پھر وہی کام کرنے ہیں. جناب والا ہم نے نماز پڑھ کے جانا ہے, چھری چلانی ہے. نماز پڑھ کے جانا ہے, ہم نے اپنا کاروبار کرنا ہے. ہاں جی, نماز پڑھ کے جانا ہے, دکان کھولنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اور نہیں 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 جناب, اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو دین اسلام کی حفاظت کرو.